بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فقال الله تبارك وتعالى ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. پیارے دوستو اور عزیز ساتھیو، اللہ کے فضل و کرم سے گزشتہ کے کئی مجالس سے ہم راتوں کے ان مبارک ساعتوں میں اللہ کے اس دین کے متعلق سننے کے لیے جمع ہوتے. ہم نے گزشتہ کے مجلس میں بڑے ہی خطرناک مصائب و آلام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ پر ٹوٹے جا رہے تھے، اس کے چند جھلکیاں اور چند واقعات ہم نے سنا. آج انشاءاللہ اور مزید واقعات ہم سنیں گے. جب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھلم کھلا دعوت کرنے کا حکم ہوا، تیسرے ہجری کے بعد، تیسرے بعثت نبوی کے بعد، تب سے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمر کس کے باندھ کر میدان میں اتر گئے. چاہے جو بھی تکلیف ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے برداشت کیا. اور ایسے تکلیفیں برداشت کی جا رہی ہیں کہ قریش کے ہوش و حواس ٹھکانے میں نہیں ہیں. ان کے ہاتھوں سے طوطے اڑ گئے. ان لوگوں کو سمجھ میں نہیں آیا کہ آخر انسان اسے کیا ہو گیا ہے، کیوں اپنے آپ کو ایسے ہلاکت میں ڈال رہا ہے، اتنی ذلت اور اتنی رسوائی آخر کیوں برداشت کرتا ہے، سمجھ میں نہیں آیا. پہلے ایک مرتبہ یہ لوگ پورے جمع ہو کر ابو طالب کے پاس آئے تھے، اگرچہ کہ مشن کامیاب نہیں ہوا. تو دوبارہ یہ لوگ جمع ہوتے ہیں یہی چوتھے ہجری کے آخری میں. پھر ان میں سے چند جو نیک ہیں، جو صرف دین کی مخالفت اس وجہ سے کر رہے ہیں کہ وہ اپنے دین کو حق سمجھتے ہیں. بعض لوگ ہیں جو عصبیت میں حق جانتے ہوئے انکار کر رہے تھے، لیکن بعض لوگ ایسے تھے وہ سمجھتے تھے کہ ہم حق میں ہیں، محمد کوئی نیا دین لایا ہے. بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی ان کو، اگرچہ کہ وہ لوگ طبیعتی اعتبار سے تھوڑے اچھے تھے. تو یہ لوگ جمع ہوتے ہیں، جمع ہو کر کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، قریش میں سے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ اچانک جو سلسلہ یہ شروع کیا ہے اس سے پہلے اس نے نہیں کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ محمد کو چونکہ بنو ہاشم کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے دوبارہ سرداری کی خواہش آ گئی ہو، تو کیوں نہ ہم اس کے لیے پوری سرداری دے دیں، اس کے لیے پورے قریش کی سرداری دے دیں. یہاں تک اتراتے ہیں. تو قریش پورے جمع ہوتے ہیں. ان میں سے عقبہ بن ربیعہ، ایک نوجوان آدمی جو بنو مخزوم سے تھا، اسے سفیر بنا کر، امبیسڈر بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتے ہیں. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اگر کہتا ہے کہ محمد، ہم کو خود تجھ پر ترس آ رہی ہے، ہم کو خود تجھ پر ترس آ رہی ہے، ہمارے دانت کچے ہوتے جا رہے ہیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ تجھ پر ہم خود اتنا ظلم کر رہے ہیں. تو ہماری خواہش یہ ہے کہ تو جو بھی تیرے دل میں ہے، تو جو بھی دنیاوی خواہش مانگے گا ہم اسے پورا کریں گے. اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تجھے ہم قریش کا سردار بنا دے. میرے دوستو، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو یہ لوگ پیش کر رہے ہیں. سرداری، اس کے لیے کٹ مرتے تھے لوگ، سرداری یہ سب کچھ تھا ان لوگوں کے لیے، لیکن وہ بھی ویسی چیز بھی چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تو سردار بننا چاہتا ہے تو ہم تجھے سردار مانتے ہیں، تو ہمارا سردار ہے، لیکن بشرط یہ ہے کہ تو تیری دعوت چھوڑ دے، تجھے ہم سردار مانتے ہیں. ہاں، اگر یہ تجھے پسند نہیں آیا، یہ جو پیشکش اگر تجھے پسند نہیں آئی، تو اگر تو چاہتا ہے کہ تو پورے قبائل میں عرب میں سب سے زیادہ جو لڑکی خوبصورت ہے اسے شادی کرنا چاہتا ہے،
تو تو صرف اجازت دے، ہم لا کر کھڑا کر دیں گے. سب سے خوبصورت لڑکی قبائل میں ہم تلاش کریں گے، ان کے درمیان سے سب سے خوبصورت لڑکی تیرے لیے ہم پیش کر دیں گے. اگر تو اس پر بھی راضی نہیں ہے، تو اگر چاہتا ہے کہ تجھے بہت سارا مال ہو، تو ہم تیرے سامنے مالوں کے انبار کھڑا کر دیں گے، مالوں کے ڈھیر تیرے سامنے لا کر سٹ دیں گے. تو تیری اس دعوت سے باز آ جا، تو یہ دعوت کو چھوڑ دے. اگر تجھے مال بھی نہیں چاہیے، تو یہ چاہتا ہے کہ تو بیمار ہے، تجھے علاج کی ضرورت ہے، تجھ پر سحر ہو گیا ہے، اگر تو یہ محسوس کرتا ہے تو ہم کو حکم دے، ہم عرب میں سب سے بہترین ساحر کو لائیں گے، سب سے بہترین نجومی کو لائیں گے جو تیرا علاج کرے گا. یہ 4 پیشکش کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی صبر کے ساتھ، بڑی خاموشی سے پوری باتیں سن رہے تھے، کچھ بھی اف تک نہیں کہہ رہے. دیکھیے یہ بہترین طریقہ ہے میرے دوستوں دعوت کرنے کا. دعوت میں آپ زبان چلائیں گے، سامنے والے کو خامخواہ غصہ آئے گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے والا آپ سے عمر میں بڑا ہو، یا پھر آپ کے جو ہے حیثیت سے بڑا ہو، یا پھر آپ سے چھوٹا بھی ہو، جو بھی ہو. اگر جب آپ کو دیکھ رہا ہے کہ آپ اس کی منہ توڑ جواب دے رہے ہیں، اس کے زبان کو پکڑ رہے ہیں، تو وہ حق کو ماننے کے بجائے اس پر اتر آئے گا کہ تمہارا منہ بند کر دے. ہم دیکھتے ہیں دنیا میں بات میں بات چلتی ہے، اب کوشش یہ ہوتی ہے کہ دونوں میں سے کسی ایک کو دوسرا خاموش کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب بات حق باطل سے نکل جاتی ہے. اب کیا ہے، دونوں انڈیویجل کے درمیان جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ دعوت کے لیے نہایت مضر ہے میرے دوستوں. آپ دعوت کرنے جائیں، سب سے پہلے اللہ کے لیے جائیں، اور اس کے بعد آپ کو تھوڑا بھی احساس ہو گیا کہ سامنے والا اب بھی سے حق اور باطل کی کوئی تلاش نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اپنی بات چلانا چاہتا ہے، اگر آپ کو تھوڑا بھی محسوس ہو جائے تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچے، تو آپ خاموش ہو جائیں اور آپ اس کے سامنے ہتھیار بھی ڈال دیں. بولیں کہ بھائی آپ جیت گئے، میرا مقصد یہ تھا کہ صرف آپ کو حق سنانا ہے. آپ جب یہ کہتے ہیں کہ آپ حق میں ہیں اور آپ جو ہے خاموخواہ اڑے ہوئے ہیں، کوئی دلیل نہیں دے رہے ہیں، صرف مجھے گالیاں دے رہے ہیں، مجھے جو ہے خاموش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں، ویسی صورت میں تو خاموش ہو جاتا ہوں، اور آپ چاہتے ہیں تو میں ہار بھی ماننے کے لیے تیار ہوں. لیکن میری بات یہ ہے میرے دوست، دعوت میں اخلاص ہونا چاہیے میرے دوست، کیونکہ دعوت جو ہے بہت مشکل چیز ہے. آپ ایک آدمی کو انڈائریکٹلی جہنمی ٹھہرا رہے ہیں. دعوت میں انڈائریکٹلی ایک آدمی کے عقیدے پہ حربہ کر رہے ہیں اور اسے آپ جہنمی ٹھہرا رہے ہیں، اور اسے نمبر 1 غلطی میں ہے یہ ٹھہرا رہے ہیں انڈائریکٹ الفاظ میں. تو کسی کو برداشت نہیں ہوگا، فوراً بڑک اٹھے گا. تو اس لیے انبیاء کرام کو یہ ذمہ داری دی جاتی تھی، چونکہ وہ اخلاق کے اعتبار سے چوٹی میں ہوتے ہیں اور انہی کے ہاتھ سے کام ہو سکتا ہے. سامنے والے تو غلط ہے، تو جو ہے جہنم جانے والا ہے، تو چیز چھوڑ دے، میں جو پیش کر رہا ہوں اسے قبول کر لے. تو یہ میرے دوستوں غیر معمولی سودا ہے اور کٹھن سودا ہے. تو دعوت میں آپ میرے دوستوں یہ یاد رکھیے کہ زبان مت چلائیے. آپ کو تھوڑا بھی احساس ہو گیا کہ سامنے والا آپ کی حق اور باطل اس میں کوئی جو ہے پرکھنا نہیں چاہ رہا ہے، صرف اپنی بات چلانا چاہتا ہے، تو آپ خاموشی اختیار کریں، اور آپ کی خاموشی زبردست ضرب لگائے گی اسے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل وہی اسلوب اختیار کیے ہیں، خاموش ہیں. عقبہ بن ربیعہ پیشکش پر پیشکش، پیشکر پر پیشکش پیش کرتے جا رہا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہیں. جب عقبہ بن ربیعہ وہ خود خاموش ہو گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کرداروں میں سے، اخلاق میں سے بہترین چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات کو نہیں کاٹتے تھے. سبحان اللہ، کسی کی بات کو نہیں کاٹتے، سامنے والا جو بھی بولے خاموشی سنتے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم کو تعجب ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں نماز پڑھا کر جا رہے ہیں، کتنی بڑی حیثیت جو ہے، شخصیت ہے، ہستی ہے، ہم لوگ آپ کے سامنے بات کرنے سے ڈرتے تھے، مرعوب تھے آپ سے. لیکن کبھی کبھار ایک چھوٹی لونڈی آتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی زبان درازیاں کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہتے. کوئی لونڈی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتی سڑک میں، لوٹ کر جو ہے روک کر بات چیت شروع کرتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے بات کر رہے ہیں. کوئی سردار ہے تو بولے کیا ہے لونڈی لایا، ہٹاؤ اسے، ہٹا دے گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے توجہ دے رہے ہیں، وہ جو بول رہی ہے اسے سنتے ہیں، اس کے بعد جواب دیتے ہیں.
یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی کردار تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بات نہیں کاٹتے، سامنے والے کو کہنے چھوڑتے، جب وہ پوری کہہ دیتا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھاتے۔ یہ بہت مشکل چیز ہے، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جو تھوڑی دیر میں بات بھول جاتے ہیں، ان لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے جی۔ وہ ذہن میں آگا بول دے، نہیں بولے بھول جائیں گے، ارے کچھ بولنے والا تھا بھائی بھول گیا بھائی، ان لوگوں کے لیے بہت دقت ہوتی ہے، اللہ محفوظ رکھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم عقبہ بن ربیعہ کی پوری بات سنے، اس کے بعد بولے، کچھ بھی نہیں بولے۔ اس کے بعد سورہ قل انما انا بشر مثلکم یوحى الی انما الہکم الہ واحد فاستقیموا الیہ واستغفروہ، صرف آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میں کیا ہوں؟ بشر ہوں، میں ایک انسان ہوں۔ ہاں تم اور مجھ میں فرق یہ ہے کہ میری طرف وحی ہوتی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اپنی باتیں سناتا ہے، اور وہ وحی میں سب سے اہم بات کیا ہے کہ انما الہکم الہ واحد، اور تمہارا الہ ایک الہ ہے۔ اس کے بعد واستقیموا الیہ، اللہ کے طرف ہو جاؤ، اللہ کے طرف دوڑ کر جاؤ، اس کی شریعت پر قائم ہو جاؤ، واستغفروا، اور اسے معافی مانگو۔ یہ سورہ فصلت کی آیت ہے، ٹکڑا پڑھتے ہیں، عقبہ بن ربیعہ کے ماتھے سے پسینہ آ جاتا ہے۔ اتنی دیر کے بعد اتنی تقریر، صرف ایک آیت کا ٹکڑا ایسا اثر کیا کہ ماتھے سے پسینہ آ گیا، اس کا خاموش ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خاموش ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کر چلے گئے۔ جب اٹھ کر قریش کے پاس گیا تو قریش کے سردار اس کے چہرے کے ملامح پڑھ لیے، چہرے کے طیور سے معلوم ہو گیا کہ یہ آدمی جیسے گیا تھا ویسے واپس نہیں آیا ہے، کچھ ہو گیا ہے اسے۔ پوچھے کہ کیا ہوا عقبہ؟ عقبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ محمد جو بات بتاتا ہے، اس کی بات میں جو اثر ہے پتہ نہیں کیا کر دیتی ہے لوگوں کو۔ وہ حق بول رہا ہے جی، وہ حق بول رہا ہے۔ اس کے بعد دیکھیے نرمی آ جاتی ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے کہ وہ بھی تو ہمارا ہی آدمی ہے جی، وہ بھی تو ہے، بنو ہاشم کے ہیں، قریش کے ہیں، وہ بھی تو ہمارا ہی آدمی ہے، آپ لوگ خامخواہ اس کے پیچھے کیوں پڑے ہو جی؟ اسے چھوڑ دو اس کے راستے میں، اگر وہ حق میں ہے تو ہماری بڑائی عرب میں ہے، اگر وہ کہہ رہا ہے کہ نبی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آگے چل کر اسے بہت بڑی چیزیں حاصل ہونے والی، زمین میں اس کی طاقت ہوگی، زمین میں اس کی حکومت ہوگی، ہوگا تو کس کی بڑائی ہے؟ ہماری بڑائی ہے۔ صحیح بات بتاؤ، 100% صحیح بات بتاؤ۔ اگر عرب میں اسلام نہیں آتا میرے دوستوں، کوئی آدمی عربی کا ایک لفظ بھی نہیں بولتا، اور عربی کب کی مر جاتی۔ اسی لیے عمر کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، دیکھو دنیا کے کئی قبائل ہیں، کئی جو حکومتیں ہیں، کئی سرداریاں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے ان کے مال کی وجہ سے، ان کی دولت کی وجہ سے، ان کی عقل کی وجہ سے، اور اس کے بعد اسے زائل کر دیتا ہے۔ لیکن یہ عرب ہم لوگ صرف ایسے ہیں، ہم کو عزت ملی تو صرف اسلام سے ملی، اس کے علاوہ کسی اور سے نہیں ملی، کیونکہ ہم اس قابل نہیں تھے کبھی کہ ہم کو اتنی عزت ملے، زمین میں حکومتیں ملے، اور آن کے آن 30 سال میں ساری دنیا میں حکومت، اور بڑے بڑے حکومتوں کے جو ہے پلٹے الٹا دیے مسلمانوں نے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے عمر کہتے ہیں کہ دیکھو ہم لوگوں کو جو عزت ملی ہے وہ اسلام سے ملی ہے، اسے کبھی بھی مت چھوڑنا، اگر اسے چھوڑیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ بالکل صحیح بات بتایا عمر، اسے چھوڑے ذلیل ہو رہے ہیں۔ بہرحال عقبہ بن ربیعہ کہتا ہے کہ یہ تو ہمارا ہی آدمی ہے، اگر اس کی بڑائی ہے تو ہماری بڑائی ہے، عرب کی عزت ہے، اگر یہ باطل میں ہے تو اس کے لوگ اسے مار دیں گے، یہ غلط کہہ رہا ہے، باطل میں ہے تو اس کے لوگ اسے مار دیں گے، ہم خواہ کیوں پریشان ہیں؟ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا ہے۔ لیکن قریش بولتے نہیں، یہ آدمی کچھ اثر ہو گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ محمد کا جادو اس پر بھی اثر کر دیا گیا ہے۔ عقبہ کہہ رہا تھا نہیں، جادو وغیرہ کچھ اثر نہیں ہوا مجھ پر، لوگ کہے کہ نہیں تجھے کچھ ہو گیا ہے، ایسے ویسے باتیں کہہ کر عقبہ کو بٹھا دیے، کیونکہ ہٹنے والے نہیں تھے۔ اس کے بعد پھر سرگرم ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دینے میں۔ ایک شیطان تھا جس کا نام امیہ بن خلف۔ امیہ بن خلف کون ہے؟ جس کا نام لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بدعا دیتے ہیں۔ گزشتہ کی مجلس میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے کے پاس 7 لوگوں کے نام لے کر بدعا دیے۔ اس میں سب سے پہلے کون؟ اللہم علیک بی جہل، اللہ سب سے پہلے کہتے ہیں اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو دیکھ لینا، قریش کا مسئلہ تیرے پاس ہے، قریش کا مسئلہ تیرے پاس ہے۔ اب دیکھیے گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت جب سے شروع ہوئی ہے،
شروع میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبائلی جڑوں کو کاٹ دیا. اب قریش الگ ہو گئے، یعنی اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں، صحابہ پورے قریشی ہیں، لیکن قریش کہیں گے تو کون ہے؟ کفار ہیں. جو مسلمان ہو جاتا ہے وہ قبائلی پابندیوں سے، قبائلی جو ہے شکنجوں سے باہر نکل جاتا ہے. اب تنو تنہا ہے، اب اس کا دیش بھی اسلام ہے اور اس کا لباس بھی اسلام ہے، سب کچھ اسلام ہے. بس یہ کوئی وطن کا نہیں ہے، وطن اس کا اسلام ہے. نظارے دیرینہ دکھا دے زمانے کو، اے مصطفی تو خاک میں اس بت کو ملا دے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ یہ نظارے دیرینہ یعنی زمانے کی جو قومیتیں ہیں اسے چھوڑ دو. اے مصطفی تو خاک میں اس بت کو ملا دے، یعنی یہ بت کا مراد کیا ہے؟ یہی قومیت. اے مصطفی تو خاک میں اس بت کو ملا دے. یہ قومیت نہیں ہے اسلام، عربیت، ہم فلاں قبیلے کے ہیں، فلاں خاندان کے، فلاں ہمارا نیشنلٹی ہے. اسلام اس کے اصول کاٹتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہہ رہے ہیں اللہم علیک بقریش، اے اللہ قریش کو پکڑ لینا. قریش کفار مراد ہے. اس کے بعد اللہم علیک بابی جہل، سب سے پہلے اے اللہ ابو جہل بہت ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا ستایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مبارک آدمی، باعزت آدمی، نیک نفس، خندہ روح آدمی بدوا دینے پر اتر آئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بدوا نہیں دیتے تھے، اس کے بعد بھی کبھی بدوا نہیں دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف چند ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو واقعی بدبخت تھے، جو واقعی بدوے کے قابل تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بدوا دی. اللہم علیک بابی جہل. اس کے بعد اللہم علیک بعثمان بن ابی عاص. عثمان ابن ابی عاص ایک شخص تھا. اس کے بعد عتبہ بن ربیعہ. اس کے بعد ولید بن عقبہ. اس کے بعد امیہ بن خلف. اس کے بعد عقبہ بن ابی معیط، پہلے بھی نام بتایا میں، عقبہ بن ابی معیط. شیبہ بن ربیعہ، شیبہ بن ربیعہ، ابو جہل. یہ 7 لوگوں کا نام دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بددعا بھیجی. تو اس میں ایک شخص تھا جس کا نام امیہ بن خلف، جو مخزوم قبیلے کا تھا. یہ شیطان ایسا تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسے نہایت نفرت تھی، اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، دیکھیں آپ کرتے ہوئے جو ہے بکتے رہتے، گالیاں دیتے رہتے، دانت کستے، وہ یہ کام کرتا تھا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پلٹ کر رہتے، لوگوں کو دیکھ کر اشارے کرتا. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی. کیا آیت؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. بربادی ہو ہر اس آدمی کے جو چھپ چھپ کر پیچھے سے اشارے کرتا ہے، جو کام کیا اس کے مطابق لفظ لمزہ، چھپ چھپ کر اشارے کرتا ہے اور اپنے دانتوں سے کس کس کر گالیاں دیتا ہے. ایسے آدمی کے لیے بربادی ہو. یہ سورت جو ہے ویل لکل جو ہم پڑھتے ہیں، یہ پوری سورت امیہ بن خلف پر ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کیا، مالدار تھا، اسی کے غلام تھے بلال، مالدار آدمی تھا، مال کو خود جمع کیا. جمع کرنے کے بعد کیا کیا؟ گنتا رہتا ہے گھر میں بیٹھ کے، کتنا ہے پیسے برابر ہے. روز بعض لوگوں کو بیماری ہوتی ہے، روز گننا پیسے، نہیں تو کم ہو گئے پریشانی. جی ویسے قسم الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ مال ہی سے باقی رکھے گی، یعنی مال کا دیوانہ تھا یہ پاگل، یہ سمجھتا ہے کہ مال ہی سے ہمیشہ زندہ رکھے گی. یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، اس کا مال اسے باقی رکھنے والا نہیں ہے، بلکہ اسے حطمہ میں پھینک دیا جائے گا، اسے اٹھا کر حطمہ میں پھینک دیا جائے گا. وما ادراک ما الحطمہ، اور آپ پوچھیں گے کہ حطمہ کیا چیز ہے؟ نار اللہ الموقدہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بنائی ہوئی دہکتی ہوئی آگ ہے. التی تطلع علی الافئدہ، ایسی آگ ہے جو منٹوں میں آدمی کو جھلسا کے اس کے دل تک پہنچ جائے گی. چند منٹوں میں جو پورا آدمی جھلسا کے دل تک پہنچ گئی. تطلع علی الافئدہ. اس کے بعد نار اللہ الموقدہ التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ، اور یہ آگ کیسی ہے جو چاروں طرف سے بند کر دی گئی ہے، اسکیپ نہیں، کوئی بچ نہیں سکتا، چاروں طرف سے کورڈ ہے، بیچ میں آدمی پھنسا رہے گا.
فی عمد ممددہ. کیسے ہے یہ جہنم؟ کیسے ہے؟ اس کے بھی جو ہے پلرز ہیں، پتہ نہیں کیا پلرز ہوں گے، اس کے بھی دروازے ہیں، اس کے بھی ایوانے ہیں. ایک ایک آدمی کے لیے اس کے گناہ کے مطابق جگہیں مقرر ہیں. اور جہنم میں چھوٹا گڑھا، اس کی مقدار، اس کا مسافت کیا ہے معلوم آپ کو؟ چھوٹا گڑھا. مکے اور مدینہ کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اتنا فاصلہ ہے، ایک چھوٹے گڑھے بس. مکہ اور مدینہ 350 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. یہ چھوٹا گڑھا ہے جو جہنم میں ہے. تو یہ پوری صورت میرے دوستوں امیہ بن خلف پر نازل ہوئی. تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دشمن تھا، اور اس کا ایک بھائی تھا، اور اس کا بھائی تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن تھا. اور یہ ذلیل آدمی ایک مرتبہ جو ہے کعبے میں بیٹھا تھا. امیہ بن خلف ہے اور اس کے ساتھ اس کا ساتھی ہے، اس کا بھائی ہے. تینوں بیٹھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کعبے میں آئے. تو امیہ پوچھا کہ کون ہے آج جا کر محمد کے چہرے میں تھوک کر آئے. دیکھیے جہنم کو پیسے دے کر خرید لیں. کون ہے جو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوک کر آئے؟ تو اس کا ساتھی اٹھا بولا کہ میں تھوک کر آؤں گا. سیدھا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں تھوکا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے، پوچھ کر خاموش رہ گئے. واپس آیا، آ کر بولا کہ میں نے تھوک دیا. ان لوگوں نے اسے داد دی. کیا داد دی؟ جہنم کی جو ہے تبشیر تھی. اس کے بعد ایک شیطان تھا جس کا نام اخنس بن شریق الثقفی. نام کیا ہے؟ اخنس بن جو ہے شریق الثقفی. یہ بھی بہت ہی مکار قسم کا آدمی تھا. اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک ہی آیت میں 9 قسم کی گالیاں دیا ہے اس آدمی کو. اس کے علاوہ کوئی جو ہے ایسے گالیاں نہیں سنا اللہ کے منہ سے. 9 گالیاں دیا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ. سورہ نون میں ہے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ہَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِالنَّمِيمٍ عُتُلٍّ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَعِيمٍ. دیکھیے وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ کیا مطلب؟ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جو اذیتیں ہو رہی ہیں آپ اس کے بدلے میں آپ بھی ویسے کام مت کر دینا، ویسے ہی اطاعت نہیں کرنا. کیا کرتے تھے؟ حلاف، قسم کھاتا تھا. منہ کھولے قسم کھا کھا کر جھوٹ بولتا تھا. خدا کی قسم تم لوگ برباد ہو، خدا قسم تم لوگ جو ہے باطل میں ہو، قسم کھاتا تھا. حلاف، مہین اور ذلیل. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ واقعی ذلیل آدمی ہے. وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ہَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِالنَّمِيمٍ. اور ایک ایسا تھا یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دانتیں کس کس کر گالیاں دیتا تھا اور اشارے کرتا تھا، اور غیر معمولی چغلیاں تھی اس کے پاس. یہاں کی بات وہاں، وہاں کی بات یہاں. چغل خور تھا، نمبر 1 چغل خور تھا. ہماز مشاء بنمیم. اس کے بعد مناع للخیر، اور اس کے بعد یہ ہر قسم کے اچھائی سے روکنے والا، ہر قسم کے اچھائی کے درمیان آڑ بن کر کھڑے ہو جاتا تھا. کسی کو کوئی اچھائی کرنے نہیں دیتا. کوئی صحابی کچھ بھی جو ہے نیک کی بات بولے فوراً ٹوٹ پڑتا. مجلس میں کوئی ایک آدمی بھی ایک بھی تعریف کرتے فوراً ٹوٹ پڑتا اس پر، بولتا کہ نہیں تعریف نہیں کرنی چاہیے ان لوگوں کی. مناع للخیر معتد اثیم، اور حد سے زیادہ بڑھنے والا ہے معتدی. اور اس کے بعد نہایت گناہ والا ہے اثیم، نہایت گناہگار ہے. عتل بعد ذلك زنیم. اور اس کے بعد کیا ہے؟ نہایت سرکش، تکبر اس کے خون میں دوڑ رہا ہے. تو 9 قسم کی گالیاں جو ہے اسے سورہ نون کے اندر اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیا، اور اس شخص کی بربادی ہو گئی جو ہے جنگ بدر کے موقع پر. یہ تھا اخنس بن شریق الثقفی. اس کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں میں سب سے سارا فہرست کون تھا؟ ابو جہل، جس کا نام عمر بن ہشام بنو مخزوم کا تھا. اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنے اذیت یہ شخص دیا کوئی اور نہیں دیا. بہت سختی، بہت آپ صلی اللہ علیہ وسلم ستاتا تھا. کئی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان کو ایسے پکڑا ڈائریکٹ، جھنجھوڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. کئی مرتبہ ایسے ہوا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے، ان کی اذیتوں کو برداشت کرتے رہے. دیکھیے میرے دوست، اتنی اذیتیں، اتنی جو ہے تکلیفیں کوئی برداشت نہیں کر سکتا، کوئی نہیں کر سکتا. شریف آدمی، احترام والا آدمی، اس کے ساتھ یہ سلوک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ سب سے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت آزمایا.
گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے چھلنی میں ڈال کر چھانچ دیا گیا. تو ابو جہل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کئی مرتبہ گستاخیاں کی. ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سامنے مل گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں گالیاں دینے لگا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا غصہ گیا. غصہ آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں بولے, اس کے گریبان کو پکڑ کر بولے اولا لک فاولا, اولا لک فاولا, یعنی تیرے لیے بربادی ہے. قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں, ادھر بھی گالی بھی ہے اپنے الفاظ میں قرآنی, اولا لک فاولا, تیرے لیے بربادی ہے, یہ کہہ کر چھوڑ دیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل تھا کبھی کبھار قرآن بھی سنتا تھا, مذاق اڑانے کے لیے آ کر جو ہے قرآن بھی سنا کرتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا, آ کر جو ہے مجلس میں بیٹھتا, قرآن کو سنتا. سننے کے بعد جب لوگ چلے جاتے تو قرآن میں خامیاں فائنڈ آؤٹ کرتا, اور کبھی کبھی قرآن سے متاثر ہوتا. لوگ اسے پوچھتے کہ بھائی تو قرآن سے اتنا متاثر ہو رہا, کیوں اسلام نہیں قبول کرتا؟ تو کہتا کہ بنو ہاشم ہے محمد, ہم بنو ہاشم کی سرداری کسی بھی لحاظ سے نہیں مانیں گے. تو اس کے بعد ایک مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گستاخیہ میں سب سے آگے بڑھ جاتا ہے, بہت آگے بڑھ جاتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر ملاقات ہوتی ہے. ملاقات ہوتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے گریبان پکڑ لیتا ہے, پکڑ کر کہتا ہے کہ اے محمد یاد رکھنا جو ہے ہم تجھ کو بڑا ہی ذلیل کرنے والے ہیں, تجھے برباد کرنے والے ہیں. گالیاں دیتا ہے, بہت کچھ گالیاں دیتا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سن لیتے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبے میں داخل ہو جاتے ہیں. یہ شخص اپنے لوگوں کے ساتھ یہ بھی کعبے میں داخل ہو جاتا ہے. تو پھر ابو جہل کعبے میں داخل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کعبے میں چلے جاتے ہیں. یہ بیٹھے رہتا ہے, پھر اسے اچانک پتہ نہیں کیا ہوگا, پھر اٹھتا ہے اور اس مقصد سے اٹھتا ہے کہ سیدھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ہے چہرے میں مارے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ذلیل کرے. یہ مقصد سے اٹھتا ہے اور سیدھا جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں بیٹھے تھے وہاں آگے بڑھتا ہے. لیکن جہاں وہ آگے بڑھ رہا ہے اچانک ایسے پلٹ کر بھاگ کر آتا ہے کہ قریش پر پکڑ لیتے ہیں. پکڑ کر کہتے ہیں کہ ابو الحکم کیا ہوا تجھے, چونکہ اسلام سے پہلے اس کا لقب ابو الحکم تھا, یہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرتا تھا. تو اسلام نے اسے کیا کہا, تو حکم نہیں بلکہ تو جہل ہے, ابو الجہل رکھا گیا اس کا نام. تو پلٹ کر دوڑ کر واپس آیا. قریش والے پوچھے کہ کیا ہوا بھائی, تجھے کیا ہوا؟ تو بولا کہ نہیں میں ادھر دیکھتی ہوئی آگ دیکھا اور ایسے محسوس کر رہا تھا کہ کوئی مجھے آگ میں ڈھکیل رہا ہے, اس لیے میں ڈر کر واپس آ گیا. تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ یہ جو ابو الجہل جو دیکھا ہے یہ فرشتے تھے. اگر خدا کی قسم یہ قدم یہ آگے بڑھتا تو اسے ضرور فرشتے ایسے چھاپڑ مارتے کہ دوبارہ اسے زندگی نصیب نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے حفاظت کی. ایک مرتبہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل, جس پر جو ہے پوری سورت نازل ہوئی تبت یدا کی, وہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتی ہوئی گھر سے نکلتی ہے. اپنے ہاتھ میں مٹی رکھی تھی, چاہتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں دے مارے. حرم میں داخل ہوئی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر بیٹھے ہیں. ایک غریب آتی ہے, آ کر جو ابو بکر سے پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھے ہیں, لیکن پوچھتے ہیں کہ محمد کہاں ہے. اگر خدا کی قسم محمد مجھے مل جائے گا تو میں اس کے چہرے میں مٹی ماروں گی. اور اس کے بعد کہتی ہے کہ مزممن ابینا, یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد تھا تو مزمم کہتے ہیں نہایت ذلیل آدمی کو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دے رہی ہے. اور اس کے بعد کہتی ہے دینہ قلینا, اور اس کے دین کو ہم قبول نہیں کریں گے. ابو بکر کو دیکھ کر کہہ رہی ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازو بیٹھے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ام جمیل کی آنکھوں میں پردہ ڈال دیا. تو ابو بکر جانے کے بعد پوچھے کہ اللہ کے رسول یہ آپ کو نہیں دیکھ رہی تھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتایا کہ ہاں یہ تو مجھے یہ مجھے دیکھ نہیں رہی تھی, بلکہ اس کے آنکھوں میں پردے ڈال دیے گئے تھے, اس لیے مجھے دیکھ نہیں پائی. اس طریقے سے میرے دوستوں ابو جہل اور دوسرے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختیاں کی اس سے پہلے والے کسی نبی پر نہیں. اب ہم چند صحابہ جن پر اذیتیں ہوئی وہ ہم دیکھیں گے. یہ تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت, ان کے ساتھ جو بدترین سلوک کیے قریش کے لوگ وہ ہم نے دیکھا. اب صحابہ جو اسلام قبول کیے اس میں سب سے سر فہرست عثمان رضی اللہ عنہ. جب اسلام قبول کیا, اگرچہ کے مالدار تھے, یہ اپنے چچا کے ماتحت تھے, تو ان کے چچا عثمان رضی اللہ عنہ کو جو ہے تھام سے باندھتے تھے اور اس کے بعد عثمان کو مارا جاتا تھا.
تاکہ وہ دین چھوڑیں، لیکن حضرت عثمان نے نہیں چھوڑا. اور اس کے بعد بلال جو امیہ بن خلف کے غلام تھے، ان کے ساتھ جو اذیتیں ہوئی آپ تصور نہیں کر سکتے. خاص طور پر میرے دوستوں یہ جو تیسرا طبقہ ہے غلاموں کا طبقہ، ان لوگوں پر جو اذیتیں ہوئی یہ کیا ہے آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. اسی لیے ایک نصرانی یورپ کا رہنے والا اس نے کتاب لکھی تھی. وہ کتاب لکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کیسے پھیلی، صحابہ نے کیا کیا کارنامے انجام دیے، وہ لکھنے کے بعد آخری میں کہتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ میں فرق یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر پہاڑیں ٹوٹی گئی لیکن انہوں نے کبھی بھی محمد کا ساتھ نہیں چھوڑا. لیکن عیسیٰ علیہ السلام کے صحابہ کا حوارین کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو تھوڑی سی اذیت ہوئی یہودیوں کی طرف سے، انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا. اور ایمان لائے تھے صرف 12 لوگ، تھوڑی بھی اذیت برداشت نہیں کر سکے، تھوڑی بھی تکلیف برداشت نہیں کر سکے. اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اسی وجہ سے محمد کا دین آج بھی محفوظ ہے اور عیسیٰ کا دین کب کا بدل دیا گیا. یعنی صحابہ کی تعریف کر رہا ہے میرے دوستوں، اور واقعی اس کی بات بالکل صحیح اور درست ہے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے بیزار ہو جاتے، دین کو چھوڑ دے، تو آپ کے پاس یہ دین کہاں سے پہنچتا. تو اس اعتبار سے صحابہ کی عظمت اور صحابہ کی بڑائی ہمارے دل میں ہونی چاہیے. اور صحابہ یہ کیا ہے، آسمان دنیا کے روشن ستارے ہیں. ان کی زندگیاں ہمارے لیے بہترین مثالیں ہیں. ان کے ساتھ جو ہے بدترین سلوک کرنا گویا کہ ہمارے ساتھ بدترین سلوک کرنے جیسا ہے، ہمارے ایمان کے ساتھ. تو یہ بڑی جو ہے صحابہ کی تعریف کرتا ہے. تو اس کے بعد بلال حبشی جن پر اذیتیں ہوئی، اور اس کے بعد چند لوگوں کے نام لکھ لیجئے، بات ختم کر لیجیے. اس کے بعد مصعب بن عمیر، یہ کون تھے؟ یہ مکے میں سب سے مالدار آدمی اور مکے میں سب سے جو ہے چاک و پوشاک سے رہنے والا. اس کے کپڑے ایک دم صاف شفاف، اور ایسے عطر استعمال کرتا تھا اور ایسے بہترین چپل استعمال کرتا تھا کہ لوگ دیکھتے رہ جاتے تھے. بڑا خوبصورت نوجوان. لیکن جب اسلام قبول کیا، مورخین کہتے ہیں کہ اس کی حالت اتنی بدل گئی کیونکہ اس کی ماں نے اسے کھانے پینے سے روک دیا، گھر میں باندھ کر رکھتی تھی، اسے خوب مارتی تھی، اور اسے جو بھی پیسے ملتے تھے تمام چیزیں سے روک دی گئی. لیکن مصعب بن عمیر بدلنے والے نہیں تھے، نوجوان ہیں، خوبصورت ہیں، لیکن یہ خوبصورتی، یہ نوجوانی، یہ مال سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر قربان ہے. مر جائیں گے لیکن دین نہیں چھوڑیں گے، یہ تھا ان کا کہنا. تو مورخین کہتے ہیں کہ مصعب کی حالت ایسی ہو گئی، اگر سام بوڑھا ہو جاتا ہے تو اپنی کھال کو اتار دیتا ہے. سام جو ایسا جانور ہے وہ کھال بدلتے رہتا ہے. مورخین کہتے ہیں کہ سام جب کھال نکال دیتا ہے تو کھال جو ہوتی ہے نکل جاتی ہے، اس جو ہے بالکل بدصورت ہوتی ہے. یہ سام کے پیٹھ میں جب تھی خوبصورت تھی، چمک رہی تھی، لیکن اس کے پیٹھ سے جب نکال دی گئی تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، بالکل جو ہے چتے جیسی ہے. تو علماء کہتے ہیں، مورخین کہتے ہیں کہ مصعب بن عمیر کی ہی حالت ہو گئی تھی، بالکل چتا ہو گئے تھے، چہرے سے رونق اڑ گئی تھی. لیکن مصعب بن عمیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے. اور اس کے بعد قابل ذکر لوگ چند لوگ ہیں جس کا میں ذکر کر رہا ہوں. اس کے بعد خباب بن ارد بنو خزاعہ کے قبیلے کے غلام تھے. ان پر جو اذیتیں ہوئی میرے دوستوں آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. ان کو ان کی آقا ایک عورت تھی، وہ ان کو تاج سے باندھتی. یہ کیا تھے؟ لوہار تھے، لوہا کا کام کرتے تھے، لوہا پگھلاتے تھے، تلواریں بناتے تھے، تیر بناتے تھے. یہی بزنس تھا اس کے آقا کا. وہ کیا کرتی تھی؟ وہ جو کولسا اگتا تھا ان کو جو ہے تاج میں ڈال کر اس کولسے سے باندھ دیتی تھی اور ایسے ہی جو ہے دھوپ میں پھینکتی تھی. اور خباب بن ارد کہتے ہیں کہ یہ آگ میرے پیٹھ میں ایسے ہی داخل ہوتے رہتا ہے اور چھپتے رہتا ہے یہاں تک کہ میری چربی پیٹھ سے نکل کر یہ آگ بجھ جاتی تھی اور مجھے اتنی اذیت ہوتی تھی آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. یہ اسلام آنے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانے کے بعد ایک مرتبہ نوجوان مسلمان ان کے جو بچے تھے، صحابہ کے بچے تھے، ان کے پاس اپنی پیٹھ دکھاتے ہیں، دکھا کر کہتے ہیں کہ آپ لوگ جانتے ہیں پیٹھ کیسی ہے؟ پیٹھ بالکل سفید ہے. نوجوان کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ختم کر لیں گے انشاءاللہ، بقیہ باتیں آئندہ مجلس میں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.